کہ باتیں ذہن میں ہوں۔ ایک اور بہت بڑی خبر کل ہم نے پڑھی تھی، ان کل نفس لما علیہا حافظ، کہ ہر شخص کی نگرانی ہو رہی ہے۔ پڑھی تھی نا خبر کل؟ ہر شخص کی نگرانی کے لیے ہر انسان کے ساتھ کتنی ایجنسیاں ہیں؟ چار۔ سب سے پہلا انتظام، تم جہاں بھی ہوں اللہ تمہارے حتیٰ کہ دلوں کے۔ دوسری ایجنسی، ہر شخص کے کندھوں پر 2 کیمرے مین ہیں، نام ان کا کیا ہے؟ کام ان کا کیا ہے؟ لکھنا۔ کیا لکھتے ہیں؟ جو کچھ ہم۔ تیسری ایجنسی، ہمارے جسم کے اپنے اعضاء بولے گی۔ چوتھی ایجنسی، یہ زمین بھی بولے گی۔ کل تفصیلی تذکرہ ہوا تھا حضرات۔ آج جو ہم نے سورہ نوح کی آیات پڑھی ہے نا، ان آیات میں بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایک پیکیج بتایا ہے۔ کاش ہم ان پیکیج لگانے کے عادی بن جائیں۔ حضرات، نوح علیہ السلام اللہ کے وہ نبی تھے جس نے 950 سال تک لوگوں کو اللہ کی طرف بلایا۔ کتنا عرصہ؟ 950 بڑا عرصہ ہے۔ اتنی بڑی محنت کی، فرمایا رب انی دعوت قومی لیلا و نہارا، اے اللہ میں نے تو اپنی قوم کو رات اور دن ایک کر کے رکھا تھا۔ بڑی محنت کی، اجتماعی، انفرادی، دکانوں پر، ہوٹلوں پر، بیٹھکوں میں، انفرادی، اجتماعی۔ لیکن قوم کا حال یہ کہ قوم ہے کہ سمجھنے کے لیے تیار 80-85 لوگوں نے ایمان لایا ہے۔ بالآخر نوح علیہ السلام نے اسی زمانے میں، آج سے 7-8 ہزار سال پہلے، اپنی قوم کو ایک پیکیج بتایا۔ وہی پیکیج اللہ تعالیٰ نے ہمیں دیا ہے۔ کہتا ہے کہ فَقُلْتُ، میں نے ان کو کہا، استغفروا ربکم، اپنے رب کی بارگاہ میں توبہ استغفار کا پیکیج لگاؤ۔ پیکیج کیا ہوا؟ توبہ استغفار۔ پیکیج کیا ہوا؟ یاد کر کے جائیں، پیکیج کیا ہوا؟ اب یہ کیسے لگانا ہے؟ پچھلے گناہوں پر نادم ہونا، شرمندہ ہونا، آئندہ ان گناہوں کو نہ کرنے کا پختہ عزم کرنا، یہ ہے توبہ استغفار کا پیکیج۔ پیکیج کیا ہوا جناب؟ توبہ استغفار۔ بتائیں نا پیکیج کیا ہوا؟ لگانا کیسے ہے؟ پچھلے گناہوں پر۔ ایک ہی ساتھی بتا رہا ہے، باقی ساتھی خاموش ہیں۔ آپ شرمائیں مت، اللہ کا کلام سیکھ رہے ہیں یار۔ آپ میرے ساتھ ملوث رہیں گے تو پھر آپ کو چیزیں یاد ہوں گی نا۔ اس لیے یہ خاموشی والا پروگرام نہیں ہے کہ آپ ایک طرف سے صرف بیٹھ کر سنیں۔ حضرات گرامی، پیکیج ہے توبہ استغفار۔ لگانا کیسے ہے؟ پچھلے گناہوں پر شرمندہ ہونا اور آئندہ ان گناہوں کو نہ کرنے کا پکا عزم کرنا۔ ہر شخص کو معلوم ہے کہ میں نے کیا کچھ کیا ہے۔ تھوڑی سی توجہ دیں گے تو پوری اسکرین ہر ایک کے سامنے آ جائے گی کہ میں نے کیا کچھ کیا ہے۔ یہ بھی کیا، یہ جرم بھی ہوا، تو مجھے تو ڈوب کر مرنا چاہیے تھا، لیکن ہو گیا۔
یا اللہ یہ بھی میں نے نافرمانی کی ہے، بولا میں اعتراف کرتا ہوں لیکن میں نادم ہوں، شرمندہ ہوں، اعتراف کر رہا ہوں۔ یا اللہ آئندہ ان غلطیوں کو نہ کرنے کا پختہ عزم کیا ہے۔ یہ ابھی لگائیں یہ پیکج، دل ہی دل میں اپنے غلطیوں کو کی اسکرین سامنے رکھیں اور طے کر لیں کہ دوبارہ ان غلطیوں کو نہیں کروں گا۔ اسی ایک لمحے میں انہو کان غفارا، سب کچھ معاف، اللہ معاف کرنے والا ہے۔ بات آئی سمجھ میں؟ دوبارہ ذہن میں رکھیں، پیکج کیا ہوا؟ توبہ کرنا کیسے؟ پچھلے گناہوں پر اور نہ کرنے کا پختہ۔ اگر ابھی آپ نے عزم کر لیا، پیکج آپ کا لگ گیا، اس کا نتیجہ انہو کان غفارا، یقین جانے اللہ معاف کرنے والا ہے۔ لیکن پیکج لگایا ہے تو منٹس ملنے چاہیے۔ گناہ معاف منٹس میں 5 چیزیں ملیں گی۔ کتنی چیزیں؟ یرسل السماء علیکم مدرارا، آسمان سے رحمت کی بارش ہوگی۔ دوسری چیز وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ، اللہ تعالیٰ تمہیں مال و دولت عطا کرے گا۔ تیسری چیز وَبَنِينَ، اگر بے اولاد ہوں تو اولاد میں بیٹے عطا کرے گا، بیٹے ملیں گے۔ ہمارے جاہل لوگ اولاد نہیں ہوتی تو مولویوں کے پاس دعا تعویذ کے لیے جاتے ہیں، قبروں کے آگے سجدہ ریز ہوتے ہیں، ڈاکٹروں کے پاس چیک اپ کے لیے جاتے ہیں۔ بھائی یہاں تو اللہ تعالیٰ نے 2 اور 2 4 کی طرح 2 ٹوک الفاظ میں فرمایا، اولاد نہیں تو اولاد میں بیٹے ملیں گے۔ تجربہ کر کے دیکھیں، یہ کس کے وعدے ہیں بھائی؟ یہ کس کے وعدے ہیں یار؟ اللہ تعالیٰ سے بڑھ کر کس کا وعدہ سچا ہو سکتا ہے میرے بھائی؟ یہ دنیا کے ٹھگوں کے وعدے نہیں ہیں کہ الیکشن کے موقع پر طرح طرح کے وعدے پھر نظر ہی نہیں آتے، یا آتے ہیں نظر؟ آپ نے دیکھا ہے پھر ان کو الیکشن کے بعد؟ ہمارے ہاں تو سندھ میں تو نظر نہیں آتے، آپ کے ہاں ممکن وہ نظر آتے ہوں گے۔ خیر یہ موضوع میرا الگ بن جائے گا۔ تو یہ کس کے وعدے ہیں؟ اللہ۔ 5 چیزیں ملیں گی، 5 چیزیں منٹس میں۔ ایک آسمان سے رحمت کی، یاد کرتے جائیں، آپ کو یہ چیزیں بیان کرنی ہیں۔ آسمان سے رحمت کی، دنیا میں مالو، اولاد میں 2 چیزیں چاہیے نا دنیا میں، مال اور بیٹے اولاد۔ 5 چوتھی چیز وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ، تمہارے لیے باغات ہوں گے۔ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا، تمہارے لیے نہریں جاری ہوں گی، کھیت آباد ہوں گے، فصلیں ہوں گی، خوشحالی ہوگی، بدامنی، بے روزگاری، مہنگائی ختم ہوگی۔ ان 5 چیزوں کا تعلق اسی دنیا سے ہے۔ آئی بات سمجھ میں؟ ذہن میں رکھیں کہ پیکج کیا ہوا؟ توبہ کیسے لگانا ہے پچھلے گناہوں پر اور آئندہ
آج یہاں سے پختہ عزم کر کے اٹھیں، پھر گناہ معاف، اور منٹس میں کتنی چیزیں آئیں گی؟ 5۔ آسمان سے، دنیا میں مالو اولاد میں، باغات اور نہریں۔ یہاں تک بات سمجھ میں آ گئی؟ بس 2-3 احادیث اور 1-2 واقعہ کوٹ کر رہا ہوں۔ احادیث توبہ کے حوالے سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، فرمایا گناہوں سے توبہ کرنے والا ایسا ہے گویا اس نے گناہ کیا ہی نہیں۔ بہت بڑی رعایت۔ گناہوں سے توبہ کرنے والا ایسا ہے گویا اس نے گناہ، یاد ہو گئی یہ حدیث؟ دوسری حدیث فرمایا کل ابن آدم خطاء، فرمایا ہر شخص خطا کار ہے، خیر الخطائین التوابون، بہتر خطا کار وہ ہے جو توبہ کرنے والا ہو۔ پہلی حدیث، گناہوں سے توبہ کرنے والا ایسا ہے گویا اس نے گناہ، ہر شخص خطا کار ہے لیکن بہتر وہ ہے جو، سارے ساتھی بتائیں نا، بہتر وہ ہے جو توبہ کرے۔ تیسری حدیث فرمایا من لزم الاستغفار جعل اللہ له من کل ضیق مخرجا ومن کل ہم فرجا ورزقہ من حیث لا یحتسب، فرمایا جس نے توبہ استغفار کو اپنے لیے لازم کر لیا اس کی ہر مشکل آسان، ہر پریشانی دور، رزق اس کو وہاں سے ملے گا جہاں اس کا وہم ہو۔ یہ 3 احادیث آپ کو کوٹ کرنی ہے، بیان کرنی ہے۔ میں دوبارہ ریپیٹ کرتا ہوں، فرمایا کہ گناہوں سے توبہ کرنے والا ایسا ہے، آگے آپ بتائیں، فرمایا ہر شخص خطا کار ہے لیکن بہتر وہ ہے، آگے آپ بتائیں، فرمایا جس نے توبہ استغفار کو اپنے لیے لازم کر لیا اس کی ہر مشکل، ہر پریشانی، رزق کہاں سے ملے گا اس کو؟ ایک واقعہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے دور خلافت میں بارش نہیں ہو رہی تھی کچھ سالوں سے، لوگ حضرت عمر فاروق کی خدمت میں حاضر ہوئے، حضرت بارش نہیں ہو رہی، جانور پرندے لوگ پیاسے ہیں، اللہ کی بارگاہ میں بارش کے لیے دعا فرمائیں۔ حضرت عمر فاروق نے لوگوں کو میدان میں اکٹھا کیا اور توبہ استغفار کیا۔ لوگوں نے کہا حضرت بارش کے لیے تو آپ نے دعا نہ فرمائی، تو حضرت عمر فاروق نے یہی آیات لوگوں کے سامنے پڑھی جو ہم نے سورہ نوح کی یہ آیات پڑھی ہے۔ حضرت عمر فاروق نے وہاں درس قرآن دیا، لوگوں کو سمجھایا کہ توبہ استغفار کر کے میں نے آسمان کے ان دروازوں پر دستک دی ہے جہاں سے بارش برسے گی۔ لوگ گھروں تک نہیں پہنچے، موسلادھار بارش شروع ہو گئی۔ آئی بات سمجھ میں؟ وہ لوگ قرآن پڑھتے تھے، آج یہ قوم، یہ امت قرآن سے نا آشنا ہے، دنیا کی ہر کتاب سمجھ کر پڑھتے ہیں لیکن قرآن کو بغیر سمجھے۔ ایک اور واقعہ، حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ وقت کے بڑے ولی تابعی گزرے ہیں،
اس کے پاس ایک آدمی آیا کہ حضرت مجھے اولاد نہیں ہو رہی، میرے لیے تو دعا فرمائیں۔ فرمایا جاؤ توبہ استغفار کرو۔ دوسرا آدمی آیا، حضرت میری روزی تنگ ہے، رزق کے معاملے میں بڑی پریشانی ہے، میرے لیے تو دعا فرمائیں۔ فرمایا جاؤ توبہ استغفار کرو۔ تیسرے نے آ کر کہا حضرت میں فلاں مشکل میں پھنسا ہوا ہوں، بڑی تکلیف ہے، بڑا معاملہ ہے، میرے لیے تو دعا فرمائیں۔ کہا کہ بھائی جاؤ توبہ استغفار کرو۔ کسی نے پوچھا حضرت ان کی حاجات اور ضروریات تو مختلف تھی، آپ نے ان سب کو ایک ہی پیکج بتایا توبہ استغفار کا۔ تو حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے سورہ نوح کی یہی آیات لوگوں کو سنائی، درس قرآن دیا اور فرمایا کہ لوگوں ان ساری حاجات، مشکلات، ضروریات کا حل توبہ استغفار میں ہے۔ حضرات گرامی، ان آیات کے تناظر میں اور واقعات اور احادیث کے تناظر میں پیغام اور میسج تو سمجھ گئے ہوں گے کہ کیا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا میسج آپ کی خدمت میں لے کر حاضر ہوا ہوں۔ میسج یہ ہے، پیغام یہ ہے کہ آئیں مل کر اللہ کی بارگاہ میں سچی اللہ کی طرف رجوع کریں۔ آج رجوع کیوں نہیں ہو رہا؟ لوگ اللہ کی بارگاہ میں سچی توبہ کیوں نہیں کرتے؟ یہ امت کہاں جا رہی ہے؟ اس کا ایک سبب یہ بھی ہے جو موجودہ نظام حکومت ہے اس کی نحوست ہے۔ اگر موجودہ نظام حکومت قرآن و سنت کا ہوتا تو اس کی برکت، رحمت، ایک ماحول بپا ہوتا، لوگ اللہ کی طرف رجوع کرتے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کرونا کے زمانے میں ماحول یہ بنایا گیا کہ ماسک پہنو، ہر ایک نے ماسک پہنا تھا۔ کبھی کسی منسٹر یا صدر یا وزیر اعظم کا ایک جملہ بھی سنا کہ اللہ کی طرف رجوع کرو؟ آئین بےمانوں سے اقتدار چھین کر نیک اور صالح لوگوں کے حوالے کریں یار۔ اس لیے اس نظام کو بدلنا، ماحول کا پیدا کرنا بہت ضروری ہے۔ ماحول تب پیدا ہوگا جب قرآن و سنت کا نظام ہوگا، ایک بات۔ دوسری بات یہ کہ جب تک یہ نظام بدلے تب تک یار خود کو تو بدلتے رہیں۔ بدلتے رہنے کا طریقہ یہ ہے کہ بار بار اللہ کی بارگاہ میں رجوع کریں، سچی توبہ کریں۔ غلطی ہو جائے، پیکج ختم ہو گیا، دوبارہ لگائیں۔ تو حضرات گرامی، اگر میری بات سمجھ میں آ رہی ہے تو توبہ کا مطلب یہ نہیں ہے کہ زبان سے توبہ توبہ توبہ۔ توبہ کا فلسفہ یہ ہے کہ پچھلے گناہوں پر نادم، شرمندہ نہ کرنے کا پکا عزم کر کے عملاً ثابت کر کے دکھائیں کہ دوبارہ یہ غلطیاں نہیں ہو رہی۔ اگر ہو جائے تو پھر معافی مانگیں، پھر پیکج لگائیں۔ تو حضرات، آج اگر آپ یہیں بیٹھتے ہوئے اپنے غلطیوں کی ندامت، شرمندگی اعتراف کر کے پھر نہ کرنے کا پکا عزم لے کر اٹھیں، سچی بات ہے کہ یہ پیکیج پھر لگ گیا۔ اچھا، اب یہ چیز کیسے ہوگی؟ جب آپس میں آپ ڈسکس کریں گے، ایک دوسرے کو سنائیں تاکہ چیز پکی ہو جائے۔ میں دوبارہ ان ساری چیزوں کو ریپیٹ کرا رہا ہوں، غور سے، پھر شوق سے ساتھی آپس میں بیان کریں، ایک دوسرے کو سنائیں۔ یہ کوئی میں نے انگلش میں تو لیکچر نہیں کیا نا، میں دیکھتا ہوں لوگ شرماتے ہیں بات کرنے میں۔
اچھا جناب، نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کو کتنا عرصہ اللہ کی طرف بلایا؟ 950 سال۔ اپنی قوم کو پیکج بتایا، کون سا پیکج تھا؟ یہ پیکج کیسے لگانا ہے؟ پچھلے گناہوں پر اور جس نے بھی یہ پیکج لگایا اس کے گناہ معاف۔ منٹس میں کتنی چیزیں؟ 5۔ آسمان سے رحمت کی، دنیا میں مالو، اولاد میں باغات اور نہریں۔ فرمایا گناہوں سے توبہ کرنے والا ایسا ہے گویا اس نے گناہ۔ فرمایا ہر شخص خطا کار ہے لیکن بہتر وہ ہے جو واہ۔ فرمایا جس نے توبہ استغفار کو اپنے لیے لازم کر لیا اس کی ہر مشکل، ہر پریشانی، رزق اس کو کہاں سے آئے گا؟ حضرت عمر فاروق کا واقعہ بارش والا، حضرت حسن بصری کا واقعہ فوراً یاد آ جاتا ہے، بیان بھی آدمی کرنے میں آسانی ہوتی ہے۔ آخر میں تدبر کیا کرنا ہے اس آیت پر، غور و فکر کیا؟ وہ یہ کہ بھائی آئیں اللہ کے بارگاہ میں سچی اس کی طرف رجوع کریں، اس کے لیے ماحول پیدا کرنا ہوگا۔ ماحول کے لیے یہ پیدا کرنا حکومت کا ذمہ ہے۔ آئیں اس حکومت کو بدلیں، نظام کو بدلیں، قرآن و سنت کا نظام لائیں، اس کے لیے جد و جہد ہو۔ دوسری خود سے جد و جہد کریں کہ بار بار اللہ کی بارگاہ میں رجوع کریں۔ حضرات اب میری سنی ہوئی باتیں دو ساتھی تین آپس میں بیٹھیں، ایک دوسرے کو سنائیں۔ ماشاءاللہ جناب آپ بیٹھیں، آپ دونوں، آپ اس طرف، آپ اس طرف، اس کے ساتھ بیٹھیں، بیٹا آپ بیٹھیں، آپ تینوں بیٹھیں آپس میں، میری باتیں سنی ہیں نا وہ سنائیں، شاباش۔ قاری صاحب آپ ادھر بیٹھیں ان کے ساتھ۔ ادھر آ جاؤ دونوں یہاں۔
सीरीज कौन सी अस्सलाम वालेकुम। सुप्रभात कहते हैं हमारी और से बेहतर हो सकती है, इससे बेहतर हो सकती है बात। इससे बेहतर हो सकती है। वो माइक हमारा जो है ना आज गड़बड़ कर गया। क्यों? उसमें चार्जिंग लगानी कर सकता है, चार्जिंग लगा रही है वो, लेकिन वो उसका चार्जर गड़बड़ कर गया, उसमें लगा हुआ नहीं, लगा हुआ नहीं। और ये बंद है। ये वीडियो आपकी आवाज़ ऊपर ख़वातीन वाली साइड पे कम आ रही है। बस हो जाए। ये तो इंतजामिया का काम है। इंतज़ामिया तो खुद चार्जिंग पे लगी हुई है। और क्या होगा चार्ज? हजरात तशरीफ ले आए। चार्जिंग होगी तो ऊपर आवाज़ नहीं जा रही। तस्दीक कर ली। नमाज के बाद भी लगाई। तवज्जो फरमाएं जनाब मेरी तरफ। माशाल्लाह। आप में से कोई साथी है जो इसी मौजू पर 3-4 मिनट की गुफ्तगू करे? तौबा इस्तगफार का पैकेज सुनाए, बताए। जनाब आप आए, आप आएंगे माशाल्लाह 3-4 मिनट में। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह ताला कुरान पाक में सूरत नूह में फरमाता है कि अगर तुम इस्तग़फ़ार करते हो तो अल्लाह ताला 5 इनामात से नवाजेंगे। सबसे पहले कि उसकी रिज़्क़ की तंगी दूर कर दी जाएगी, अल्लाह ताला बारिशें देगा, अल्लाह ताला बगात देगा, अल्लाह ताला नहरें देगा, अल्लाह ताला औलाद में बेटे देगा। इसका मफ़हूम है कि जो आदमी तौबा करता है वो ऐसे ही है जैसे उसने गुनाह किया ही नहीं। और तो ये पैकेज लगाने के लिए पहले अपने जो भी गुनाह किए हैं उस पर शर्मिंदा होना है, नाकाम होना है और आइंदा ना करने का पुख्ता इरादा करना है। दूसरी हदीस है कि जो आदमी इस्तग़फ़ार को पकड़ लेता है अल्लाह ताला उसको वहाँ से रिज़्क़ देता है जहाँ उसका गैमो मान भी नहीं होता। वाक़यात में है कि हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के पास लोग आए कि या हज़रत बारिश नहीं हो रही है। आपने सब लोगों को इकट्ठा किया और एक मैदान में इस्तग़फ़ार किया। लोगों ने कहा हमने तो दुआ के लिए बोला था, आप इस्तग़फ़ार करते हैं। तो आपने कुरान पाक की यही आयतों का बोला कि अगर इस्तग़फ़ार करोगे तो अल्लाह ताला बारिशें देगा। अभी वो लोग घर में भी नहीं गए तो बारिश शुरू हो गई। इसी तरह दूसरा वाक़या हज़रत हसन बसरी काफ़ी हैं, तो उनके पास एक आदमी आया, या हज़रत औलाद नहीं हो रही, आपने फरमाया इस्तग़फ़ार करो। दूसरा आया बारिश नहीं हो रही, आपने फरमाया इस्तग़फ़ार करो। तीसरा आया रिज़्क़ में बहुत तंगी, आपने फरमाया इस्तग़फ़ार करो। लोग बैठे हुए थे, उन्होंने बोला ये तो बेटे लेने के लिए आए थे, बारिशें लेने के लिए थे, आप बोल रहे हैं इस्तग़फ़ार। आपने भी वही कुरान पाक की जो आयत थी उसका बोला। तो माशाल्लाह पैगाम और मैसेज ये कि पैगाम यही है कि ये हुकूमत जो है ये कुरान और सुन्नत के हिसाब से चलेगी तो अल्लाह ताला ये जितनी भी तंगी है ये दूर कर देगा। लेकिन वो तो हम नहीं कर सकते, लेकिन हम अपने आप को तो ये करें कि हम तौबा करें, इस्तग़फ़ार करें, इसको लाज़िम पकड़ लें तो इंशाअल्लाह हमारी ये आखिर वाली ज़िंदगी और ये ज़िंदगी भी अल्लाह ताला आसान फरमा देंगे। करेंगे ना इंशाअल्लाह। माशाल्लाह बहुत बेहतर, बहुत बेहतर। जज़ाकल्लाह। बस हजरात ये नुस्खा लेकर यहाँ से उठें। एक और बस टॉपिक है, उसको मेरे साथ मिलकर तिलावत करें। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम।
فاستبقوا الخيرات فاستبقوا الخيرات وَلِكُلٍّ وِجْهَةٌ پڑھیے هُوَ مُوَلِّيهَا فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ صدق اللہ العظیم۔ ترجمہ سنیں، ہر ایک کا ایک رخ ہے جس طرف وہ مڑتا ہے، بس تم لوگ نیکیوں میں سبقت کرو۔ حضرات، یہ سورہ بقر کی آیت اور آیت کا آدھا حصہ ہم نے تلاوت کیا ہے، بڑی اہم آیت ہے۔ بس اس آیت کے یہ الفاظ ہی آپ ابھی یاد کر لیں، فاستبقوا الخیرات۔ سارے ساتھی بتائیں، پھر دوبارہ۔ اس کا ترجمہ ہے کہ نیکیوں میں سبقت کرو، نیکیوں میں سبقت کرو۔ یاد ہو گئے الفاظ بھی، ترجمہ بھی۔ الفاظ کون سے ہیں؟ فاستبقوا، ترجمہ کیا ہے؟ اچھا، اب نیکیوں میں سبقت کیوں کریں؟ اس کا اللہ تعالیٰ نے دلیل یہ دیا کہ الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا۔ فرمایا موت اور حیاتی اس لیے میں نے پیدا کی ہے کہ میں دیکھنا چاہتا ہوں کہ سب سے بہتر نیکی کون کرتا ہے۔ ایک دلیل۔ دوسری دلیل، نیکیوں میں سبقت کیوں کریں کہ ان الحسنات یذہبن السیئات، یقین جانے نیکیاں برائیوں کو مٹاتی ہیں، نیکیاں برائیوں کو مٹاتی۔ یہاں تک بات سمجھ میں آ گئی۔ ایک یہ کہ فاستبقوا، نیکیوں میں کیوں سبقت کریں کہ موت اور حیاتی اس لیے پیدا کی گئی ہے کہ اللہ کیا دیکھنا چاہتا ہے؟ سب سے بہتر نیکی کون کر رہا ہے۔ نیکیوں میں سبقت کیوں کریں؟ اس لیے کہ نیکیاں برائیوں کو بغیر توبہ کے، ایک تو برائیاں گناہ ختم ہوتے ہیں توبہ کرنے سے نا، لیکن یہاں فلسفہ یہ کہ نیکیاں ایسی چیز ہے، نیکی ایسا میزائل ہے، اگر آپ نے کوئی نیکی کی، اس نیکی میں اللہ کی رضا جتنی مضبوط ہوگی اس نیکی کا اتنا کمال ہوگا۔ وہ نیکی جب آپ کرتے ہیں تو یہ ایسا میزائل ہے، جب یہ فائر ہوگا تو کسی نہ کسی آپ کے گناہ کو جا کر ختم کر دے گی بغیر توبہ کے۔ کیسے؟ میں 2-3 واقعات مستند سیاہ ستہ کتابوں سے، یہ کوئی ہلکے پھلکے واقعات پیش نہیں کرتا۔ کہتے ہیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بینما رجل یمشی فی الطریق، ایک آدمی راستے سے جا رہا تھا، وجد غصن شوکن، راستے میں کانٹوں کی ٹہنی پڑی ہوئی تھی، اخذہا، اس کو اٹھا کر سائیڈ پہ رکھا، فشکر اللہ، اللہ تعالیٰ نے اس کی اتنی قدر فرمائی کہ فغفر لہ، اس کی پوری زندگی کے گناہوں کو معاف کر لیا۔ اس نے توبہ نہیں کی تھی، نیکی کی،
اب اس ایک نیکی کے نتیجے میں پوری زندگی کے گناہ، کیونکہ اللہ کا وعدہ ہے کہ یقین جانے نیکیاں برائیوں کو۔ واقعہ یاد ہو گیا نا، یہ آپ کو بیان کرنی ہے ساری چیزیں۔ دوسرا واقعہ، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بنی اسرائیلوں کے ہاں ایک بدکار عورت تھی، اور راستے سے جا رہی تھی، گرمیوں کا موسم تھا، شدید پیاس لگی اس کو، راستے میں کنواں تھا، پانی اس نے پیا، اور آگے جب چلنے لگی تو دیکھا کہ پیاسا کتا ہے، اس کی زبان پیاس کی وجہ سے لٹک رہی ہے۔ اس خاتون کو رحم آ گیا کہ پہلے میری یہ حالت تھی پیاس کی وجہ سے، کیوں نہ اس پیاسے کتے کو پانی پلاؤں۔ واپس لوٹی، کنویں میں پانی نیچے تھا، اپنا دوپٹہ اتارا، جوتا دوپٹے میں باندھ کر کنویں سے پانی نکالا، اس جوتے میں پانی لے کر اس پیاسے کتے کو پانی پلایا۔ اللہ تعالیٰ اس کی نیکی پر اتنا خوش ہوا کہ اس کے تمام گناہوں کو معاف کر دیا، حالانکہ اس نے توبہ نہیں کی تھی، نیکی کی، کیونکہ اللہ کا وعدہ ہے کہ یقین کریں نیکیاں برائیوں کو بغیر توبہ کے۔ ایک تیسرا واقعہ بھی سنیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایک آدمی حاضر ہوا، اس نے کہا حضور اصبت علی حدا، حضور میں حد کو پہنچ گیا ہوں، میرے اوپر حد نافذ فرمائے۔ حدود ہیں اسلام کے اندر، ان حدود کو جو آدمی توڑے گا اس کے لیے سزائیں مقرر ہیں، چوری کی ہوگی، زنا کی ہوگی، شراب، قتل، یہ ایسے گناہ ہیں، ان کے لیے حد مقرر ہے۔ اس نے کوئی اس طرح کا گناہ کیا ہوگا، آ کر عرض کیا حضور میرے اوپر حد نافذ فرمائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاموش رہے، پوچھا نہیں کہ کون سا جرم کیا ہے۔ تھوڑی دیر کے بعد اذان ہوئی، لوگوں نے نماز پڑھی، وہ آدمی دوبارہ حاضر ہوا، حضور میرے اوپر حد نافذ فرمائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو فرمایا اصلیت معنا، کیا آپ نے نماز پڑھی ہمارے ساتھ؟ انہوں نے کہا حضور نماز تو پڑھی ہے میں نے۔ فرمایا اس نماز پڑھنے کی نیکی کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے تیرے اس گناہ کو معاف کر لیا۔ اس نے توبہ نہیں کی تھی، نیکی کی۔ اس لیے حضور نے فرمایا، دو احادیث سنیں، فرمایا لا تحقرن من المعروف شیئا، ادنا نیکی کو بھی حقیر مت جانو، ولو ان تلقا اخاک بوجہ تلق، اگرچہ بھائی کے ساتھ خندہ پیشانی سے ملنا یہ بھی نیکی ہے۔ آئی بات سمجھ میں؟ ادنا نیکی کو حقیر، خندہ پیشانی سے ملنا یہ بھی۔ دوسری حدیث فرمایا اتقوا النار ولو بشق تمرہ، فرمایا جہنم کی آگ سے بچو اگرچہ کھجور کا آدھا ٹکڑا آپ کے پاس ہے، کچھ نہیں، یہ کھجور کا آدھا ٹکڑا یہ بھی اگر اللہ کے راستے میں خرچ کرو گے تو ممکن ہے جہنم کی آگ سے بچ جاؤ۔ فَإِن لَمْ تَجِدْ، اگر یہ بھی تمہارے پاس نہیں ہے تو فَبِكَلِمَةٍ طَيِّبَةٍ، میٹھا بول تو تمہارے پاس ہے، محبت سے، پیار سے، شفقت سے، نرمی سے کسی کے ساتھ گفتگو کرنا، فرمایا یہ بھی کیا ہے؟ نیکی ہے۔ تو حضرات گرامی، اس آیت، احادیث، واقعات کے تناظر میں پیغام تو یہی بنتا ہے کہ آئیں سب مل کر نیکیوں میں وہ سبقت کریں،
تمہارے وجود سے نیکیوں کی شعاعیں نکلیں. جس طرح سورج ابھی طلوع ہوا ہے، اس کی شعاعوں نے دنیا کو روشن کر کے رکھا ہے. تمہارا ظاہر تمہارا باطن سراپا نیکیوں کے اس طرح شعاعیں نکلیں کہ ارد و گرد کا ماحول روشن بن جائے. نیکی کرتے جائیں. کیا خبر کوئی نیکی قبول ہو جائے. لیکن میرے عزیزو، آج نیکیاں کیوں نہیں ہو رہی؟ اس کا یار سبب یہ ہے کہ نیکیوں والا نظام رائج نہیں ہے. موجودہ جو نظام حکومت ہے، اس نظام حکومت میں برائی کو عروج پہ ہی جا رہی ہے. برائی، نیکیاں دم توڑتی نظر آ رہی ہیں. اس لیے بار بار میں یہ چیز ذہن میں بٹھاتا رہا ہوں کہ بھائی اس نظام کو بدلنے کے لیے سر دھڑ کی بازی لگانی پڑے گی. ان ظالموں سے ٹکر کھانی پڑے گی. ویسے یہ شریعت اور یہ دین شیروں کے لیے اترا ہے جو ہواؤں کے رخوں کو بدلنا چاہتے ہیں. یہ دلیری، بہادری، ایمان کی ایسی قوت ہونی چاہیے کہ نظام کو بدلنے کے لیے میدان میں نکلنا ہوگا. ویسے نظام نہیں بدلے گا. مار کے بدر بپا کرنا ہوگا میرے عزیزو. خون کی ندیاں بہانی ہوگی. خون کا آخری قطرہ بھی اللہ کے راستے میں پیش کرنے کے لیے تڑپنا ہوگا، تب جا کر کوئی کام بنے گا. لیکن اس کے لیے جد و جہد میں یہ ہے کہ خود تو نیک بنے نا، پھر اس برکت سے اللہ تعالیٰ نظام کو بھی بدلے گا. اس لیے حضرات گرامی آئیں، دو محاذوں پر کام کریں. ایک یہ کہ جتنا ممکن ہو خود نیکی کرتے جائیں. یاد رکھیں کہ ادنا نیکی بھی ضائع یار نہیں ہوگی. فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ. تو حضرات اب اس میں دوبارہ یہ چیز ریپیٹ کراتا ہوں، پھر 5-6 منٹ کے لیے دو ساتھی آپس میں بیٹھیں. آیت کیا ہے؟ فَاسْتَبِقُوا دوبارہ فرمائے فَاسْتَبِقُوا. ترجمہ اس کا کیا ہے؟ نیکیوں میں نہ صرف نیکیاں کرو بلکہ نیکیوں میں سبقت، ایک دوسرے سے بڑھنے کی کوشش کرو. کیوں سبقت کریں نیکیوں میں؟ اس لیے کہ نیکیاں برائیوں کو، اس لیے کہ موت اور حیاتی کو اللہ تعالیٰ نے پیدا فرمایا. دیکھنا چاہتے ہیں کہ سب سے بہتر نیکی. اب نیکیاں برائیوں کو کس طرح مٹاتی ہیں بغیر توبہ کے؟ کانٹے والا واقعہ، پیاسے کتے والا واقعہ. خاتون نے اس کو پانی پلایا. وہ نماز پڑھنے والے آدمی نے آ کر وہ واقعہ. یہ 3 واقعات آپ کو پیش کرنے ہیں. آخر میں 2 حدیث. فرمایا ادنا نیکی کو حقیر، خندہ پیشانی سے ملنا یہ بھی. جہنم کی آگ سے بچو اگرچہ کھجور کا، اگر وہ نہیں ہے تو میٹھا بول تو آپ کے پاس ہے. تدبر کیا کرنا ہے، غور و فکر کیا کرنا ہے کہ بھائی آئیں سب مل کر نیکیوں میں سبقت کریں. آج نیکیاں نظر نہیں آتی، برائیاں عروج پر ہیں. اس کا سبب یہ ہے کہ موجودہ نظام حکومت نیکیوں والا نہیں ہے. آئیں اس نظام کو بدلیں اور خود کو بھی بدلیں. اب یہ چیزیں ایک دوسرے کو سنائیں. 2 ساتھی آپس میں بیٹھے. کیا صاحب آپ اسی کے ساتھ بیٹھے، بزرگ کے ساتھ آپ دونوں ماشاء اللہ.
پیچھے مڑ کر پانی کا دیا کر کے اللہ تعالیٰ کو نیکی پسند ہر
तवज्जो फरमाएं जनाब, माशाल्लाह। लियाकत साहब तशरीफ ले आए, ये नेकियों पर गुफ्तगू करें 2-3 मिनट की। इधर नहीं खड़े हो गए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आयत है फस्तबिकुल्लि खैरात, कि नेकियों में सबकत ले जाएं। नेकी ये है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया, रास्ते से कांटों की टानी हटाने पर आदमी ने तौबा नहीं की थी, लेकिन अल्लाह को इतना उसका अमल पसंद आया कि अल्लाह ने उसकी सारी ज़िंदगी के गुनाह माफ़ कर दिए। दूसरा एक वाक़या ये है कि एक बनी इसराइल की खातून जिसने तौबा नहीं की थी, कुएं से पानी पिया, पास देखा कि कुत्ता जो है वो प्यास की वजह से उसकी ज़ुबान निकल रही है। उसने अपने दुपट्टे से साथ जूता बांध कर पानी निकाल कर उसको पिलाया, तो वो अल्लाह को इतना अमल पसंद आया कि उसके सारे गुनाह माफ़ हो गए। तीसरा वाक़या, एक शख्स नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की महफ़िल में आया और उससे कोई गलती हो गई थी, तौबा नहीं की उसने आके ये कहा कि या रसूल सल्लम मुझ पर हद जारी कर दें, मेरे से गलती हो गई है। इतने में अज़ान की आवाज़ आई, लोगों ने नमाज़ पढ़ी। वो शख्स फिर हाज़िर हुआ और आकर यही कहा कि या रसूल सल्लम मेरे ऊपर हद जारी कर दें। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा कि आपने नमाज नहीं पढ़ी? उसने कहा जी नमाज पढ़ी आपके साथ। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि वो अमल आपको अल्लाह को इतना पसंद आया कि वो सारे गुनाह आपके माफ़ हो गए। नेकी को हकीर ना जाने, चाहे वो बिल्कुल छोटी हो। नेकी करें, आपके पास चाहे खजूर का आधा टुकड़ा ही क्यों ना हो, अगर वो भी नहीं तो आपके पास एक मीठा बोल है, वो अपने भाई के साथ खंदा पेशानी से मिले, ये नेकी है। नेकियां गुनाहों को खा जाती हैं। पैगाम क्या दे रहे हैं, मैसेज आप क्या, जमात इस्लामी क्या चाहती है? पैगाम ये है कि खुद भी अपने आप को दुरुस्त करें, नेकियां करें और नेकियों वाला निज़ाम भी पैदा करें। मौजूदा निज़ाम हुकूमत नेकियों में रुकावट है। एक आदमी चाहता है कि मैं सूद ना खाऊं, मैं शराब ना पीऊं, लेकिन जो निज़ाम है वो उसको सपोर्ट कर रहा है, उसी में फिर वो फंस जाता है। तो इसलिए ज़रूरी है कि ख़ुद भी दुरुस्त हो और इस निज़ाम को दुरुस्त करने की मुसलसल जद्दोजहद करता रहे। माशाल्लाह, बहुत बेहतर, जज़ाकल्लाह। हज़रात आप थोड़ा सा करीब आकर बैठे ना यार, करीब बैठने में पता नहीं क्या आपको डर लग रहा है हमारे से, क्या मामला है? अच्छा जनाब, आज हमने 2 मौज़ूआत पर गुफ्तगू की। एक ये कि पैकेज पढ़ा कि कौन सा पैकेज, तौबा इस्तिग़फ़ार। ये पैकेज कैसे लगाना है पिछले गुनाहों पर? इसके नतीजे में गुनाह माफ़ और कितनी चीज़ें मिलेंगी मिनट्स में? आसमान से, दुनिया में मालो, औलाद में, बागात और दूसरा मौजू के फस्तबिकुल खैरात, नेकियों में इसलिए कि नेकियां बुराइयों को, ये वाक़यात आपने सुने। तो हज़रात गिरामी, आपके लिए होम वर्क ये कि आज आपने ये जो चीज़ें सुनी हैं, 2 बुज़ुर्गों ने गुफ्तगू की, आपने देखा कि 2-3 मिनट में कितनी मुअस्सर गुफ्तगू थी। अब ये आप बाहर निकलेंगे, होटलों पर, बैठकों में, दुकानों पर लोग बैठे हुए हैं, वैसे भी फारिग कभी कभार, उनसे जाकर भाई अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह
اللہ وبرکاتہ. یار 2-3 منٹ آپ کے چاہیے. اللہ کا پیغام لے کر آیا. ظاہر ہے ہمارے مسلمانوں کا معاشرہ ہے. کہیں گے جی بھائی فرمائیں، تو آپ یہ فرمائیں نا. توبہ استغفار کا پیکیج ان کے سامنے رکھیں، نیکیوں میں سبقت. آپ جا کر گپ شپ لگائیں کہ جی آپ کے ساتھ دیکھیں فبکلمۃ طیبہ، اچھی بات یہ بھی صدقہ ہے. سب سے اچھی بات تو یہ ہے لوگوں کو اللہ کی طرف بلانا. تو یار آج آپ اس طرح نہیں کرتے. کیا لوگ آپ کے ساتھ لڑیں گے کیا اگر آپ جا کر کہیں گے کہ جی آپ کے 5-7 منٹ چاہیے؟ یہ ہوگا نہ کہیں گے کہ جی نہیں بس میرے پاس وقت نہیں. اور کیا ہوگا؟ اگر کہیں کہ وقت ہے تو آپ کے لیے کتنی خوش نصیبی ہوگی، آپ اپنی بات رکھیں گے. تو آج آپ کے لیے یہ ہوم ورک یار کم از کم کوئی 5 ملاقاتیں تو کر لیں. ان میں یہ پیکیج اور فاستبقوا الخیرات، یہ 2 چیزیں آپ کو پیش کرنی ہیں. اس کے ساتھ دعوت نامے ہیں، وہ بھی 5 دعوت نامے اپنے ساتھ لے لیں. جس طرح آپ دعوت ولیمہ کے لیے اپنے رشتہ داروں کی، عزیزوں کی، ساتھیوں کی لسٹ بناتے ہیں نا کہ یہ لسٹ ہے ان کو دعوت دینی ہے. اللہ کے لیے لسٹ نہیں بناتے. اپنی آخرت کے ذخیرے کے لیے آپ کے ذریعے کوئی آدمی آ جائے، بات سمجھ میں آ جائے، آخرت کا ذخیرہ کھل جائے گا. تو ایک لسٹ بنائیں اپنے لوگوں کی. کوئی 5 کارڈ روزانہ لے جائیں، نئے لوگوں کو دعوت دیں. ایک یہ، دوسرا یہ کہ آپ ملاقاتیں آج سب کو کرنی ہے. کل میں رپورٹ لوں گا آپ سے انفرادی. تیسری چیز، اب ہمیں نماز اشراق پڑھیں گے. نماز اشراق کے بعد دعا میں آج آپ یہ توبہ استغفار کا پیکیج لگا کر اٹھیں. دعا میں یہ کہیں کہ یا اللہ میرے گناہوں سے تو واقف ہے، سب کچھ میں نے کر لیا ہے. میجر غلطیوں کی نشاندہی کریں اور پھر نہ کرنے کا پختہ عزم لے کر اٹھیں. دعا مانگیں کہ یا اللہ یہ جو میں نے عزم کیا ہے اس پر مجھے ثابت قدمی دے، استقامت دے. یہ پیکیج سچی دل سے توبہ کر کے اللہ کی طرف رجوع کر کے پھر آپ یہاں سے اٹھیں. اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. اللہ ہمارے حال پر رحم. مولا یہ اجتماعی طور پر ہم نے تیری بارگاہ میں ہاتھ اٹھائے ہیں کہ ہم پچھلے گناہوں پر نادم ہیں، شرمندہ ہیں، اعتراف کر رہے ہیں، آئندہ نہ کرنے کا عزم کیا ہوا ہے. یا اللہ ہمارے اس عزم کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما. ہمیں اس توبہ پر ثابت قدمی استقامت دے. ہماری پچھلی غلطیوں کو معاف فرما. آئندہ ان غلطیوں کو نہ کرنے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ ہمیں نیکیوں والی زندگی عطا فرما. مولا ہم سب کی پریشانیوں کو دور فرما. جتنے بھی بیمار ہیں گھروں میں، اسپتالوں میں، حاضرین مجلس میں، تمام بیماروں کو شفاء کاملہ عاجلہ عطا فرما. یا اللہ ہم سب کو ہر قسم کے شر سے محفوظ فرما. یا اللہ جو کچھ سنا اور سنایا ہے اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرما. یا اللہ ریا سے، تصنع سے، دکھلاوے سے ہماری حفاظت فرما. ہم سب کو اخلاص کی دولت عطا فرما. رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین. صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. بہت شکریہ. کل کا موضوع بڑا اہم ہے. کل کوئی ساتھی پروگرام کو مس نہ کرے.